رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین اب اس سیگمنٹ کی جانب جو یقیناً آپ کے دلوں کے بہت قریب ہے اور آپ منتظر رہتے ہیں۔ ملک کے ممتاز روحانی اسکالر جناب آغا منہاج صاحب آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے تمام تر مسائل کا حل الحمدللہ بتاتے ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنید بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین بہت اچھے مزاج ہیں ماشاءاللہ، لیکن بس ایک وہ دل کی کیفیت بھی یہ ہے کہ اب آج یہ جو مغفرت کا عشرہ ہے یہ ہمارے درمیان سے جدا ہو کے چلا جائے گا۔ جی بالکل، 20 رمضان المبارک 20ویں شب ہے آغا صاحب، اور کتنی تیزی کے ساتھ رمضان گزر گیا، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، بات یہ ہے۔ لیکن اللہ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے ماشاءاللہ، جتنا آپ کا فیڈ بیک جس طرح سے آتا ہے اور جس طرح سے لوگ ماشاءاللہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آغا منہاج صاحب کے وظائف پہ ہم بڑا عمل کرتے ہیں، اور جس طرح سے وہ آپ جو تمہیداً لوگوں کو مطلب بار بار ریکال کرواتے ہیں نماز کے بارے میں، صلاۃ و تسبیح کے بارے میں، دیگر اوراد و وظائف کے بارے میں، یقین مانیے یہ لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے نا یہ مجھے بتاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ ریکال کراتے رہا کریں تاکہ جو ہے ایک سلسلہ چلتا رہے۔ یہ ماشاءاللہ پی ٹی وی کا خاصہ ہے جنید بھائی، اور یہ ہمارے بھائیوں کی محنت ہے، امجد شاہ صاحب کی، ہمارے بلال بھائی کی، ہمارے فواد صاحب کی، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ جتنی یہ ٹیم ہمارے یہاں پہ کام کرتی ہے، یہ ہمارے جتنے کیمرے کے پیچھے لوگ ہیں، بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا آغا صاحب پہلا جو سوال ہے وہ ہے امریکہ سے۔ آٹزم ایک بہت بڑا مسئلہ بچوں میں ہو گیا ہے، تو پہلے تو اس پہ ذرا کامنٹ کر کے پھر ضرور اس کے وظائف دیجیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ پروگرام دیکھتے جائیے اور درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کے آل و اصحاب پر پڑھتے جائیے۔ اور آج استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آج جو رات ہے بس یہی پڑھنے کی رات ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی رات ہے۔ اور اس کے بعد ہم کل جب انشاءاللہ جس عشرے میں داخل ہوں گے وہ آخری عشرہ ہے، یعنی کہ جہنم کی آزادی کا عشرہ ہے، اس کا نام ہے عشرہ نجات، یعنی کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ اس کے اندر ہم پڑھیں گے اللہم اجرنا من النار، اللہم، یہ کثرت کے ساتھ جو لوگ اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اور انفرادی حیثیت میں یہ پڑھا جاتا ہے اللہم اجرنی من النار۔ تو میں اجرنا اس لیے کہتا ہوں کہ ہم سب کے ساتھ مل کر اگر دعائیں مانگیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو اللہم اجرنا من النار کل سے پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کثرت سے۔ اگر آج کی رات کہتے ہیں اس کے بارے میں جس نے یہ 2000 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ 2000 مرتبہ اگر آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں آج کی رات تو انشاءاللہ آپ کے مسائل اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں گے۔ اگلے رمضان سے پہلے بہت ساری خوشخبریاں ملیں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنے روزہ افطار میں، سحر میں کسی کو شریک نہیں کیا تو کر لیجئے، اور اپنے معاملات اور معمولات کو رمضان الحساب کے حساب سے الائن کر لیجئے۔ دیکھیں جی سورہ رحمان جو ہے نا، سورہ رحمان، اس سے تو آج کل ماشاءاللہ آپ ریسرچ کریں تو کینسر کا بھی علاج ہو رہا ہے۔ تو ایسے بچے جو آپ کے گھر میں آٹزم کے حوالے سے موجود ہوں، خدا نہ خواستہ یا آپ کے رشتہ داروں کے گھروں میں موجود ہوں، یا آپ کے دوست احباب کے گھروں میں موجود ہوں، ملک سے باہر ہوں، ہمارے پاکستان میں ہو، ہمارے کراچی میں ہو، تو سب سے پہلے ایک تھیراپی ایسی ہے ماشاءاللہ 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 کہ آپ اس بچے کے کان میں ہو سکے تو واک مین میں، کیونکہ یہ بچے واک مین بہت یوز کرتے ہیں، تو ان کے کان میں اگر سورہ رحمان کی تلاوت لگا دیں، قاری عبد الباسط عبد الصمد کی لگا دیں یا عبد الرحمن سدیس کی لگا دیں، اس میں کوئی، اس کے اندر آپ کسی کو وہ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کو انہی کی تلاوت سننی ہے۔ اگر آپ قاری عبد الباسط عبد الصمد کی یا عبد الرحمن سدیس کی آواز میں ان کے کان کے اندر اگر سورہ رحمان کی تلاوت لگا دیں اور بچہ اس کے کان میں ہر وقت سورہ رحمان بجتی رہے، چلتی رہے، بجتی رہے، چلتی رہے، زیادہ تر یہ بچہ سورہ رحمان کے قریب رہے، یا اگر آپ چاہیں اگر وہ اس چیز سے اریٹیٹ ہوتا ہے تو جس کمرے میں وہ رہتا ہے آپ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت لگا کے سنیں، انشاءاللہ دنوں کے اندر رزلٹ آئے گا۔ اچھا سورہ نجم کی آیت نمبر 58، سورہ نجم آیت نمبر 58، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا جائے اور زمزم کے اوپر دم کر کے اس کو پلایا جائے تو اس سے بھی بڑے اچھے ریزلٹس آتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بچہ ضد کے اوپر اترا ہوا ہو یا کوئی بڑی بیماری میں خدا نخواستہ گھر میں کوئی مبتلا ہو تو سورہ نجم کی آیت نمبر 58، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ بہت اچھی آیت ہے۔ اچھا دوسری بات، جو بچے آٹزم کی وجہ سے گھر کے اندر بہت زیادہ چڑچڑے ہو جائیں، ماں باپ کے اوپر تشدد بھی کرتے ہیں، یہ بچے آپس میں بہن بھائیوں پہ بھی لڑتے ہیں اور ضد پہ اتر جاتے ہیں، کیونکہ یہ بچے عموماً ضدی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے سورہ کوثر جو ہے ہمارے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر،
تو یہ اگر ہر نماز کے بعد 29 مرتبہ 29 ٹائمز پڑھ کے بھی اس کے اوپر بچے کے اوپر دم کیا جائے اور کثرت سے اس کو جو ہے وہ زمزم پلایا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ افاقہ ہوگا. لیکن اس بچے کے ساتھ چونکہ یہ بچہ بائی برتھ ایسا ہے اور 6 مہینے کی عمر میں جا کے آپ کو پتہ چلا ہے اور یہ بچہ نارمل سے، بلکہ ہم تو اس کو نارمل سے ہٹ کے نہیں، تو اسپیشل چائلڈ ہے، تو اس کو پیار محبت سے مائیں ٹیکل کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ جی. اچھا، دوسرا جو سوال ہے وہ میں خواب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور سوال یہ ہے اسلام آباد سے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دل میں شدید درد ہے، اس کی کیا تعبیر بنتی ہے؟ خواب کی جو تعبیر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی کے امکانات ہیں. انشاءاللہ. آپ کی زندگی میں مال و دولت میں اضافے کا امکان ہے. اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو آپ کا اپنا گھر ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ جاب نہیں کرتے تو آپ کو اچھی جاب مل جائے گی. جاب کر رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ ترقی کے امکانات ہیں. بزنس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ترقی ملے گی. بزنس میں نقصان ہوا ہے خدا نہ خواستہ تو وہ کور ہو جائے گا. اور خاص طور پر آپ کو اولاد کی نعمتوں سے بڑے مالا مال ہوں گے. اولاد کی طرف سے بڑی خوشیاں ملیں گی. اولاد اچھی ترقی کرے گی. اولاد بڑی پھلے گی پھولے گی. آپ کی زندگی میں انشاءاللہ اللہ کا دیا انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا. مالدار آدمی ہوں گے انشاءاللہ آپ. انشاءاللہ. اچھا جی، تیسرا سوال جو ہے یہ بڑا ہی ایک یوں کہہ لیجئے کہ روٹین کا معاملہ ہے. کون سا گھر ہے جہاں جھگڑے نہیں ہوتے؟ ہر گھر میں یہ مسائل ہے. کراچی سے یہ سوال ہے کہ گھریلو جھگڑے بہت ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے ختم. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39 ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. یہ آپ جا کے جب سورہ طٰہٰ کھولیں گے آیت نمبر 39 پہ جائیں گے تو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. یہ آیت کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے زمزم پہ دم کر کے خود بھی پئیں، اپنی بیگم کو، اپنی والدہ کو، اپنے بہن بھائی کو، جن سے آپ کے اختلافات ہیں ان سب کو پلائیں. اور یا ودودو یا اللہ ہو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں. نمک چینی پہ دم کریں. انشاءاللہ گھر میں وہ نمک اور چینی جب کھانے میں استعمال ہوگی تو اللہ نے چاہا معاملات بہتر ہوں گے. گھر کے اندر ایسے معاملات میں جب تناؤ اور کھچاؤ ہو تو گھر کے اندر جو ہے یا ودودو یا اللہ ہو کے ساتھ ساتھ گھر میں اذان دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال آغا صاحب آپ کے سامنے رکھے دیتے، اس پہ بھی ذرا سا آپ کامنٹ فرما دیجئے کہ اور یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان تمام بھائیوں کو جو ورثہ کھا جاتے ہیں. اسلام آباد سے سوال ہے کہ بھائی ورثہ کھا گئے، اب ظاہر ہے کیا کریں صاحب، وظائف اور دعا کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ نہیں، اب بہت سارے لوگ اگر کسی کا خدا نہ خواستہ ہمارے پاس ڈائریکٹ لوگ وظیفہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. سب سے پہلے جو اس کا وظیفہ یہ ہے نا کہ آپ ان کے اوپر کورٹ میں کیس کریں، آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے بیٹھیں. کیونکہ جنید بھائی کیا نام ہے، وظیفہ تو ہم دیں گے انشاءاللہ، اس سے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. لیکن آپ بتائیے کہ اس کا جو اپنا ورثہ معاف کر دے تو کیا وہ صحیح ہے؟ نہ سوال ہی نہیں. آپ مطلب آپ ایون اعلان بھی کر دیں آپ مطلب معافی نہیں ہو سکتی. معافی نہیں ہو سکتی. علماء تو یہ فرماتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے یہاں بہت سارے بھائی اپنی بہنوں کے اوپر اس طرح کا ظلم کر دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے معاف کیا اور ہم وہاں لے لیں گے. کیا یہ صحیح ہے؟ نہ بالکل نہیں. علماء سے بلکہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. ہاں بالکل. تو ایسا جو بھائی آپ کا آپ بہنوں کا یا کوئی بہن خدا نہ خواستہ یا گھر کے اندر کوئی آپ کا ورثہ کھا جائے اللہ نہ کرے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے بیٹھیں گے اور اس سے سیدھی انگلی سے گھی نکالنے کی کوشش کریں. پھر آپ کورٹ میں جائیں، اچھے لائر کے تھرو کیس نکالنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا. دیکھیں یاسین شریف جو ہے نا جب آپ پڑھتے ہیں یہ قلب قرآن ہے، یہ قرآن پاک کا دل ہے یاسین شریف، اور اس کے اندر 7 مبین ہے. 7 مبین. جب آپ یاسین شریف پڑھنا شروع کریں تو پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد یاسین شریف پڑھنا شروع کریں. جب آپ پہلی مبین پہ جائیں تو رک کے اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، پھر دوسری مبین پہ جائیں پھر دعا کریں، پھر تیسری مبین پہ جائیں پھر دعا کریں. اس طرح 7 مبین روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہر مبین پہ رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین یہ میرا مسئلہ حل فرما. اور فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف یہ پڑھیں. اور اپنے جو بھی جن لوگوں نے بھی آپ کا ورثہ دبایا ہے، آپ کے کسی رشتہ دار نے، تصور کر کے اس کو دم کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے دل کے اندر رحم ڈال دے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آغا صاحب، آپ تشریف لائے. بڑی خوبصورت گفتگو رہی. جاتے جاتے بس ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو لوگوں کی جائیدادیں کھا جاتے ہیں نا، ہڑپ کر لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ جس نے کسی کا زمین کا ٹکڑا کھا لیا کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کو، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 7 زمینوں کو توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا. توق بنا کے ذرا سوچیے. اور 7 زمینوں سے مراد وہ زمین نہیں جو ٹکڑا آپ نے 1 ایکڑ 2 ایکڑ کا کھایا ہے. 7 زمینوں کو یہ پوری دنیا جو ہے نا زمینوں کو توق بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ گلے میں ڈالے گا. اب ذرا آپ سوچ لیجیے صاحب کہ جو آپ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ بھائی یا وہ بڑے جو مطلب اپنی اولادوں کا جو ہے وہ حصہ کھا جاتے ہیں، صحیح تقسیم نہیں کرتے،
کل بروز محشر. اچھا بروز محشر تو معاملہ بعد میں ہے نا, قبر میں اترتے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ جو انتظار کر رہے ہوں گے نا جب مارنے پیٹنے کے لیے, برداشت نہیں کر سکتے, تو جو آج ہے وہ دے کے جائیے گا تاکہ بوجھ آپ کے اوپر نہ ہو. ایک مختصر سا وقفہ ہے, لوٹتے ہیں تو علماء کرام کے ساتھ گفتگو ہوگی. علم کے موتی آپ نے سمیٹنے ہیں کیونکہ آج فتح مکہ پہ انشاءاللہ بات ہوگی. ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان